بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ یہ خاموشی انکار نہیں، یہ محبت کی نشانی ہے۔ یہ جملہ محض چند لفظوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ان لاکھوں دلوں کی چیخ ہے جو رات کی تنہائی میں سجدوں میں گر کر روتے ہیں، جن کی آنکھیں دعاؤں کے انتظار میں سرخ ہو جاتی ہیں، جن کے ہونٹ کانپتے رہتے ہیں مگر زبان سے بس ایک ہی فریاد نکلتی ہے، یا اللہ تو بولتا کیوں نہیں؟ محترم سامعین و ناظرین، کیا کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، دل کی گہرائیوں سے پکارا، آنسوؤں نے رخساروں کو تر کر دیا، گلا خشک ہو گیا، سانس رک رک کر چلنے لگی، دل تھک گیا مگر حالات ویسے ہی جوں کے توں رہے؟ وہی پریشانی، وہی دکھ، وہی انتظار، وہی تکلیف اور وہی خاموشی۔ بعض لوگ اس خاموشی کو دیکھ کر کہتے ہیں اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ کچھ لوگ مایوسی کی انتہا تک جا پہنچتے ہیں اور دل ہی دل میں کہتے ہیں شاید اللہ ناراض ہے، شاید اللہ مجھے پسند نہیں کرتا، شاید اللہ سنتا ہی نہیں۔ مگر آج ذرا ٹھہریے، ذرا سانس لیجئے اور غور سے سن لیجئے، اگر اللہ واقعی خاموش ہو جائے تو اس کائنات کا ایک ذرہ بھی باقی نہ رہے۔ یہ جو خاموشی آپ محسوس کر رہے ہیں، یہ لاپرواہی نہیں، یہ بے توجہی نہیں، یہ بے رخی نہیں، یہ انکار بالکل نہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی محبت کی ایک منفرد اور بہت گہری شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ خاموش نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ بولتا ہے، مگر ہم اکثر صرف ایک ہی زبان سننا چاہتے ہیں اور وہ ہے فوری قبولیت کی زبان، جبکہ اللہ کی زبانیں بے شمار ہیں۔ کبھی وہ جواب تاخیر کی شکل میں دیتا ہے، کبھی حالات بدل کر دیتا ہے، کبھی آزمائش کے روپ میں دیتا ہے، کبھی آنسوؤں کی بارش بنا کر دیتا ہے اور کبھی ایسی خاموشی عطا کرتا ہے جو دل کے کانوں میں گونجتی رہتی ہے۔ یہ خاموشی در حقیقت اللہ کا سب سے معنی خیز اور سب سے محبت بھرا جواب ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یعنی تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا میں کبھی قبول کروں گا، کبھی نہیں کروں گا، بلکہ صاف اور دو ٹوک فرمایا استجب لکم، یعنی میں ضرور قبول کروں گا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وعدہ اتنا پختہ ہے تو پھر ہمیں یہ خاموشی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری توقع اور اللہ کا انداز ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جیسی ہم نے ہاتھ اٹھائے ویسی ہی چیز ہمارے ہاتھ میں آ جائے، جیسے جادو کی چھڑی گھمائی اور سب کچھ بدل گیا۔ مگر اللہ کا نظام اس سے کہیں زیادہ حکیمانہ اور کہیں زیادہ محبت بھرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا بندے کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، 3 صورتوں میں سے کسی نہ کسی صورت میں ضرور قبول ہوتی ہے، یا تو وہ چیز فوراً اسے دے دی جاتی ہے یا اس کے بدلے کوئی مصیبت اس سے ٹال دی جاتی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو آخرت میں اس کے لیے بہترین اجر اور نعمت کے طور پر محفوظ کر لی جاتی ہے۔ اب ذرا غور کریں، اگر آپ نے کسی چیز کی دعا مانگی اور وہ فوراً نہ ملی تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے انکار کر دیا؟ ہرگز نہیں۔ یہ بالکل ویسی ہی ہے جیسے ایک ماں اپنے چھوٹے بچے سے کہتی ہے ابھی نہیں بیٹا، یہ تمہارے لیے ابھی ٹھیک نہیں ہے، ابھی نہیں بیٹا،
یہ چیز تمہیں نقصان دے گی۔ کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں کو بچے سے محبت نہیں رہی، یا وہ بچے کی بات سننا نہیں چاہتی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ماں تو بچے کو بچانے کے لیے روک رہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی ہماری دعاؤں میں تاخیر کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا رحمان ہے، وہ ہمارا رحیم ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ چیز اگر اب مل گئی تو ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی، یہ رشتہ اگر اب مل گیا تو ہمارے دل ٹوٹ جائیں گے، یہ دولت اگر اب آ گئی تو ہم اللہ کو بھول جائیں گے، یہ کامیابی اگر اب مل گئی تو ہم مغرور ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ خاموش رہتا ہے اور ہمیں بچا لیتا ہے۔ ایک اور عظیم حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی بعض بندوں کی دعا کو بہت پسند فرماتا ہے، اس لیے انہیں فوراً قبول نہیں فرماتا، تاکہ وہ بار بار پکاریں، بار بار روئیں، بار بار اپنے رب کے آگے جھکیں، کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کے در پر بار بار آئے۔ اگر تمہاری ہر دعا فوراً قبول ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ سوچئے ذرا، تمہارے سجدے کم ہو جاتے، تمہارے آنسو خشک ہو جاتے، تمہاری راتوں کی نیند پوری ہو جاتی، تم اللہ کو پکارنا چھوڑ دیتے۔ مگر اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کے قریب رہو، تم اس کے پاس آؤ، تم اس سے بات کرو، تم اس سے مانگو۔ اس لیے وہ کہتا ہے ابھی نہیں، اور بندہ کہتا ہے یا اللہ میں مانگتا رہوں گا، کیونکہ یہی میری محبت ہے، یہی میرا یقین ہے، یہی میرا رشتہ ہے۔ بعض اوقات یہ خاموشی اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ ہم مانگتے ہیں یا اللہ یہ نوکری دے دے، اللہ دیکھتا ہے کہ یہ نوکری تمہیں گناہوں میں مبتلا کر دے گی۔ ہم مانگتے ہیں یا اللہ یہ شخص مجھ سے شادی کر لے، اللہ جانتا ہے کہ یہ رشتہ تمہاری زندگی کو جہنم بنا دے گا۔ ہم مانگتے ہیں یا اللہ یہ گاڑی دے دے، یہ گھر دے دے، یہ دولت دے دے، اللہ دیکھتا ہے یہ سب کچھ تمہیں ان کی یاد سے غافل کر دے گا، تمہیں اس سے دور لے جائے گا، اس لیے وہ خاموش رہتا ہے اور تمہیں بچا لیتا ہے۔ آج جو چیز تمہیں نہیں مل رہی، کل اسے نہ ملنے پر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اور کہو گے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے وہ چیز نہیں دی جو میرے لیے تباہی تھی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کبھی کبھی خاموشی کی اصل وجہ ہم خود ہوتے ہیں۔ ہماری حرام کمائی، ہمارا ظلم، ہمارے دلوں میں بھرا ہوا کینہ، ہماری نمازوں میں غفلت، ہماری زبان کی ناپاکی، ہمارے اعمال کی خرابی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی کمائی حرام ہو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہاں اللہ خاموش نہیں ہوتا، بلکہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے دعا قبول ہونے کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ مگر جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جب وہ اپنے دل کو صاف کرتا ہے، جب وہ ظلم چھوڑتا ہے، جب وہ حرام سے ہٹتا ہے، تو وہی خاموشی رحمت بن جاتی ہے، وہی دروازہ کھل جاتا ہے، وہی فاصلہ ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت اس پر ایسی نازل ہوتی ہے جیسے برسات کے بادل برس کر زمین کو سیراب کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن جب بندہ اپنے اعمال نامہ دیکھے گا، جب اس کے سامنے اس کی دعاؤں کا ریکارڈ کھولا جائے گا تو وہ حیران رہ جائے گا۔ وہ دعا جس پر وہ راتوں کو روتا تھا وہ بھی قبول تھی، وہ دعا جس پر وہ مایوس ہو کر چھوڑ بیٹھا تھا وہ بھی قبول تھی، وہ دعا جسے وہ بھول ہی چکا تھا وہ بھی قبول تھی، وہ دعا جس کے لیے وہ اللہ سے شکوہ کرتا تھا یا اللہ تو نے سنا ہی نہیں، وہ بھی قبول تھی۔
تب وہ روتے ہوئے کہے گا یا اللہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا فوراً پوری نہ ہوتی، کاش تو مجھے ہر بار روکتا رہتا، کاش تو مجھے ہر بار تاخیر دیتا رہتا، کاش تو مجھے ہر بار خاموش رکھتا۔ اللہ اکبر! یہ خاموشی خزانہ تھی، یہ خاموشی رحمت تھی، یہ خاموشی محبت تھی۔ اگر اللہ آج تمہیں لگتا ہے کہ اللہ خاموش ہے تو یاد رکھو وہ تمہیں نظر انداز نہیں کر رہا، وہ تمہیں تیار کر رہا ہے، وہ تمہیں آزمائش دے کر مضبوط بنا رہا ہے، وہ تمہیں دکھ دے کر صبر سکھا رہا ہے، وہ تمہیں تاخیر دے کر قریب کر رہا ہے، وہ تمہیں خاموش رکھ کر تمہارے دل کو اپنی محبت سے بھر رہا ہے۔ یہ خاموشی انکار نہیں، یہ محبت کی سب سے خوبصورت نشانی ہے۔ اس لیے مانگنا مت چھوڑنا، روکنا مت، سجدہ مت چھوڑنا، دعا مت چھوڑنا، کیونکہ جس دن بندہ مانگنا چھوڑ دیتا ہے اسی دن وہ حقیقت میں ہار جاتا ہے۔ دعا مانگتے رہو، کیونکہ دعا اللہ اور بندے کے درمیان رشتہ ہے۔ دعا اللہ کی طرف سے کھلا دروازہ ہے۔ دعا وہ ہتھیار ہے جو کبھی شکست نہیں کھاتا۔ دعا وہ طاقت ہے جو پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے۔ دعا وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو چیر سکتی ہے۔ دعا وہ پل ہے جو بندے کو رب تک لے جاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں تیری خاموشیوں کی حکمت سمجھا دے، ہمیں مایوسی اور نا امیدی سے بچا، ہماری دعاؤں کو ضائع نہ فرما، ہمیں تیرے در سے دور نہ کر، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جنہیں تو خاموش رکھ کر بھی اپنی محبت کا یقین عطا فرما دیتا ہے، جن کے لیے تیری خاموشی سب سے بڑی آواز بن جاتی ہے، جن کے لیے تیری تاخیر سب سے بڑی تسلی بن جاتی ہے، جن کے لیے تیری روک تھام سب سے بڑی نجات بن جاتی ہے۔ یا اللہ ہمیں صبر عطا فرما، ہمیں یقین عطا فرما، ہمیں تیری رضا میں خوش رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں ہمیں اپنی بارگاہ میں اس طرح